بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، ہم لوگ آمن الرسول، اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ مومنین ایمان لائے، اس ضمن میں ایمان سے متعلق عقیدے کے بعض مباحث پر کسی قدر تفصیلی نگاہ ڈال رہے ہیں۔ یہ اس لیے بھی کہ ان تفصیلی موضوعات اور مواد کی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ضرورت ہے، اور یہ بھی دکھائی پڑتا ہے کہ بعض وجوہ کی بنیاد پر طبیعتوں میں جو سہولت پسندی آ چکی ہے، اس کی بنیاد پر علم میں گہرائی اور تفصیل سے لوگ گریز کرتے ہیں، اور تفصیلی علم نہ ہونے کی وجہ سے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی آدھی ادھوری معلومات یا صحیح باتوں کے مختلف گوشوں کا علم نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کے اندر غلط فہمی، گمراہی، صحیح بات کو بنیادی طور سے ماننے کے باوجود اس کی تفصیل میں غلطیوں کا ارتکاب ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے یہ بات میں نے کئی دروس میں تمہیداً مختلف تعبیرات سے بیان کرنے کی اس لیے کوشش کی کہ ہو سکتا ہے ہماری تفصیلی گفتگو کی بنیاد پر بعض حضرات کے دل میں یہ خیال آئے کہ یہ تفصیلات غیر ضروری ہے، یا بعض لوگوں کو اس میں خشکی محسوس ہو۔ لہٰذا میں نے جو باتیں عرض کی ہیں کہ اس کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کا لحاظ نہ کرنے کی بنیاد پر بہت سارے لوگ صحیح باتوں کو جاننے کے باوجود اس میں غلطیوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں، غلطیوں میں پڑ جاتے ہیں۔ آئیے ہم اپنی گزشتہ دروس سے جو بحث جاری تھی اس کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ پچھلے درس میں ایک بات آخر میں یہ بیان کی گئی تھی کہ نیکیوں کے کرنے سے ایمان میں جو زیادتی ہوتی ہے ان کی مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں۔ اس میں ایک بات یہ کہی گئی کہ نیکی کا کام، کوئی عمل جتنا زیادہ افضل ہوگا، کوئی اطاعت کا کام جتنا زیادہ افضل ہوگا، اس کے کرنے سے ایمان میں اسی قدر اضافہ ہوگا۔ یہاں ایک تھوڑے سے وضاحت کی ضرورت مجھے محسوس ہوتی ہے، وہ یہ کہ عمل کے افضل ہونے کا ایک تو ظاہر میں وہ کچھ شرعی احکامات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ عمل دوسرے اعمال کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والا ہے، لیکن بعض مرتبہ کچھ مکلفین کے، انسانوں کے حالات کی وجہ سے افضلیت کا معاملہ عدلتا بدلتا رہتا ہے۔ ہاں، ایک آدمی کے لیے ممکن ہے بعض حالات میں جو عام حالات میں ایک افضل عمل ہے اور اس سے کم درجے کا دوسرا ہے مفضول جسے کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کے حق میں وہ مفضول جس کو ہم کم درجے والا کہہ رہے ہیں وہ افضل بن جائے۔ جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کا دین ایسے عمل کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ مفضول اس کے حق میں زیادہ افضل ہو جاتا ہے، کم فضیلت والا دوسرے فضیلت والے کے مقابلے میں اس کے حق کے اندر زیادہ فضیلت والا اور اجر و ثواب والا بن جاتا ہے۔ جیسے نصوص میں ظاہر ہے، نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے حق میں حج کا عمل یہ ان کے لیے جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ بہتر ہے۔ مردوں کے لیے یہ نفل حج کی بات ہو رہی ہے، عورتوں کے لیے حج بیت اللہ جہاد کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے نفل نمازوں کے مقابلے میں قرأت کرنا، قرآن پڑھنا یہ زیادہ فضیلت والا بن جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے حق میں ذکر کرنا قرأت کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے حالات کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ شدت سے دعا کریں، دعا میں زیادتی کریں، کیونکہ ان کے حالات کا تقاضا ہے کہ وہ اللہ کی جناب میں عاجزی انکساری اختیار کریں، تو ان کے لیے دعا میں محنت کرنا ان کی ضرورت کے اعتبار سے زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے بنسبت دوسرے اعمال کے مقابلے میں۔
ہاں، ایسی اور بھی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں کہ دعا اور بعض اعمال میں مشقت اٹھانا یہ دوسرے اعمال کے مقابلے میں افضل بن جائے. تو یہ الگ الگ اعتبار سے ایک ضمنی وضاحت میں نے کرنی مناسب سمجھی. اس کے بعد ہم نے ایک مسئلہ پڑھا تھا کہ جس طریقے سے نیکیوں کے کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کی خوشنودی کے لیے برائی سے بچنا. ایک آدمی برائی نہیں کر سکتا یا اس کو موقع نہیں ملا، یہ الگ بحث ہے. برائی کا موقع مل رہا ہے یا اس کی استطاعت اور طاقت ہے، لیکن کسی برائی سے اس وجہ سے اپنے آپ کو بندہ روک لے کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، یعنی اللہ کی خوشنودی کی خاطر اس کے احکام کی تعمیل کے لیے عبادت کے جذبے سے کسی برے کام کو، ناجائز اور حرام کام کو آدمی نہ کرے، چھوڑ دے، ترک کر دے، تو یہ بھی ایمان کے اضافے کا سبب ہے، اس لیے کہ یہ بھی ایک نیکی ہے. اب اسی مسئلے سے جڑا ہوا اگلا مسئلہ یہ ہے کہ گناہوں کو ترک کرنے کے ذریعے سے جو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ الگ الگ اعتبار سے اس کے الگ الگ درجات ہوں گے. ہاں، اور وہ شیخ ابن عثیمین ہی کہتے ہیں کہ کلما قویت داعی الی فعل المعصیہ، کہ گناہ کے کرنے کا داعیہ جتنا مضبوط ہوگا تو اس کو ترک کرنے سے ایمان کا اضافہ اتنا زیادہ ہوگا. ایک آدمی ہے، اسے ایک گناہ کا موقع مل رہا ہے، اس کے دل کی خواہش ہے، اسے بظاہر یہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ میں یہ گناہ کروں، یعنی گناہ کا داعیہ مضبوط ہے. ایک جوان آدمی مثال کے طور پہ، اسے جوش جوانی بھرپور ہے، اسے غلط کاری کا، زنا کاری کا موقع ملا، تو اس کی عمر، اس کے جذبات، اس کی شہوت مضبوط ہونے کی وجہ سے داعیہ اور ابھارنے والی چیز اس گناہ پر زیادہ شدید ہے. اس کے باوجود اگر وہ اس شدید داعیے کے باوجود اپنے آپ پر قابو رکھتے ہوئے محض اللہ کے ڈر سے یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اپنے آپ کو زنا سے روک لے. ہے نا حدیث میں کہ عرش کے سائے میں قیامت کے دن 7 خوش نصیب لوگ ہوں گے، بخاری وغیرہ کی مشہور روایت ہے. اس میں کہ ایک ایسا آدمی، شابن، ایک ایسا نوجوان جسے دعت ہو کوئی ایسی عورت جو حسب نسب اور حسن و جمال والی ہے، وہ گناہ کی دعوت دے لیکن وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کیوں یہ فضیلت حاصل ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر گناہ کا داعیہ شدید ہے، بہت اس کا ایک عمر کا تقاضا، شہوت کا غلبہ اسے اس بات پر ابھارنے والا ہے کہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کر لے، لیکن وہ اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو روک رہا ہے، تو یہ زیادہ عظیم ثواب کا کام ہوا. اس کے بالمقابل ایک دوسری حدیث جو صحیحین یا مسلم وغیرہ میں ہے کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا، اور ان کو دردناک عذاب دے گا. وہ کون لوگ ہوں گے؟ نہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا. ان میں سے ہے ایک ہے شیخ زانن، بوڑھا زناکار. ایسا آدمی جو بوڑھا ہو چکا ہے، عمر دراز ہے، پھر بھی زنا کر رہا ہے. کیوں یہ شدت کیوں اس کے لیے بیان کی گئی؟ کہ اس بوڑھے آدمی کی عمر کا تقاضا، شہوت کی کمی اب زنا کی طرف ابھارنے میں کمزور ہو چکی ہے. اس گناہ کے داعیے کے کمزور ہونے کے باوجود وہ اس گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، تو یہ زیادہ بڑا گناہ کر رہا ہے. ہاں، عائل مستکبر، ایسا فقیر آدمی، محتاج آدمی جو اکڑ باز ہے، تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہے. ہاں، فقیر گھمنڈی یہ بھی ان 3 میں سے ایک ہے. اسی طرح ملک کذاب، جھوٹا بادشاہ. ایک بادشاہ ہے، اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، داعیہ کمزور ہے، اس کو اس کی حاجت ضرورت نہیں ہے، وہ سچ کے ذریعے سے اپنے کام کر سکتا ہے، پھر بھی جھوٹ بول رہا ہے. ایک آدمی فقیر ہے. اگر کوئی آدمی دولت یا کسی نعمت کی بنیاد پر گھمنڈ اور تکبر کرتا ہے تو یہ نعمت اور دولت اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ وہ گھمنڈ کرے. لیکن ایک آدمی کے پاس گھمنڈ کرنے کا سبب بھی موجود نہیں ہے، پھر بھی گھمنڈ کر رہا ہے، تو یہ زیادہ سنگین گناہ ہے. تو اسی بات کو ہم دوسرے پہلو سے کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کے لیے کسی گناہ کے ارتکاب کا داعیہ، اس پر ابھارنے والی چیز بہت مضبوط ہے، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو اللہ کے خوف سے یا اللہ کی شریعت کی تابعداری کے نام پر گناہ سے روکتا ہے، بچاتا ہے. چوری کا موقع مل رہا ہے، اسے ضرورت ہے، وہ پیسے کا ضرورت مند ہے،
ہاں، اور اس کو کوئی کاروبار اور ترقی کے مواقع حاصل ہیں کہ اگر دولت اس وقت مل جائے تو میں یہ فلاں اور فلاں کام کر سکتا ہوں، اور اسے اس درمیان چوری کا موقع مل رہا ہے، لیکن چوری وہ اس لیے نہیں کر رہا ہے، دھوکہ اس لیے نہیں دے رہا ہے، بے ایمانی سے اس لیے پیسہ نہیں کما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا، اللہ کی خوشنودی کے خاطر وہ اس گناہ کو ترک کر دیتا ہے موقع ملنے کے باوجود۔ تو اسی کو شیخ نے کہا کہ گناہ کے کرنے کا داعیہ یعنی ابھارنے والی چیز جتنی مضبوط ہوگی، اسی کے اعتبار سے اس کا ترک کرنا ایمان میں بڑھوتری کا زیادہ بڑا سبب بنے گا۔ جتنا زیادہ سخت داعیہ ہونے کے باوجود آدمی اپنے آپ کو گناہ سے روکے گا، اتنی بڑی نیکی ہوگی، ایمان میں اتنا زیادہ اضافہ ہوگا، اس لیے کہ اس گناہ کی طرف مضبوط داعیے کے باوجود اس کا ترک کر دینا یہ بندے کی ایمان کی مضبوطی کی دلیل ہے۔ ہاں، اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بیان کیا کہ بعض نیکیاں، بعض اچھائیاں ایسی ہیں عام حالات میں جو بعض نیکیوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ عمومی سطح پر ابھی جو میں نے ایک وضاحت کی وہ مخصوص حالات میں مخصوص لوگوں کے لیے کچھ نیکیاں کچھ پیریڈ کے لیے زیادہ فضیلت والی ہو سکتی ہیں۔ عمومی سطح پر کچھ نیکیوں کا انہوں نے ذکر کیا جو عام نوافل عبادات کے مقابلے میں زیادہ فضیلت کا درجہ رکھتی ہیں، جیسے نمبر 1 تو انہوں نے کہا کہ تعلم العلم النافع، نفع بخش علم کا سیکھنا، یہ دوسرے بہت سارے نفل کاموں سے، عبادات سے، مستحبات سے زیادہ فضیلت کا درجہ رکھتا ہے۔ اب علم نافع کو سیکھنا، تعلیم حاصل کرنا، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ تأمل کتاب اللہ عز و جل و تدبرہ، اللہ عز و جل کی کتاب کا میں غور و فکر کرنا، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنا صحیح طریقے سے۔ اگر آپ قرآن کا معنی اور مفہوم غلط طریقے سے سمجھنے، یہ پیغام قرآن کے پروگراموں کے آغاز میں ہم نے تفسیر معصور اور تفسیر بالرائے کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی تھیں، وہ ضرور انسان کو، ایک مومن کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو اسی طریقے سے جیسا سمجھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، رہنمائی فرمائی ہے۔ تو قرآن، اللہ کی کتاب کے معنی اور مفہوم میں غور و فکر کرنا، اس کے احکامات کو جاننے کی کوشش کرنا کہ رب العالمین نے اپنی کتاب کو نازل فرمایا اتنے اہتمام کے ساتھ، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے، ان کی بیماریوں کی شفا کے لیے، ان کی روح کی زندگی کے لیے، ان کے نصیحت کے لیے، ہاں، انہیں بطور نور، شفا، رحمت، تذکرہ، ذکرہ نازل کیا، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور یہ ہماری زندگی کا، اس کائنات کے وجود کا خلاصہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے چونکہ یہ سب سے اہم چیز ہے، اس لیے اس کا سیکھنا سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہوگا۔ اسی طریقے سے قرآن اور اللہ کے کلام کے بعد تعلم و سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و شمائلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے عادات و اطوار۔ ہاں، ظاہر سی بات ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر، جن کے ذریعے سے قرآن کی تعلیمات کو عملی شکل دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے لیے نمونہ بنایا کہ ہدایت کا یہ معیار ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہاں، تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ نمونہ، سمپل، آئیڈیل ہمیں عطا فرمایا ہے ہر اعتبار سے، عقیدے میں، عبادات میں، اخلاق و کردار میں، معاملات میں، حلال و حرام میں، ہر معاملے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور آپ کی جو سیرت ہے وہ دراصل تعلیمات قرآنی کا جو الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے کلام میں موجود ہے، اس کا عکس حقیقی زندگی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی شکل میں پیش کیا گیا ہے، آپ کے شمائل کی شکل میں ہمارے سامنے دیا گیا ہے کہ انسانوں میں جو مطلوب انسان ہے اس کا سب سے اعلیٰ معیار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر آپ بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھے انسان بننا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اور نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کے یہاں سعادت مند اور اجر و ثواب اور انعام کے مستحق بننا چاہتے ہو، تو اس نمونے کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب نبی کی پیروی نجات کے لیے، کامیابی کے لیے ضروری ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کے اعمال، آپ کے اقوال، آپ کی احادیث، آپ کی سنتیں، آپ کے طور طریقے جاننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔
جو بنیادی اور فرض چیزیں ہیں اس کا جاننا بنیاد اور فرض کی طرح ضروری ہے، ایک جو چیزیں مستحبات اور نوافل ہیں ان کا جاننا مستحب اور نفل کی طرح ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تعلیمات کو جانے بغیر کسی کو چارہ نہیں ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کے اندر سب سے پہلے قرآن کی تعلیم، اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اور قرآن و حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے اس میں سب سے پہلے فرائض، حقوق، واجبات کی تعلیم، اور پھر اس کے بعد مستحبات اور نوافل کی تعلیم، یہ ضروری ہے۔ تو یہ فضیلت والے نیکیوں میں اعلیٰ درجہ رکھتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے تذکرہ کیا کہ تعلم سیر السلف الصالح والعلماء، فضیلت کے کاموں میں سلف صالح نیک لوگ جو پہلے گزر چکے ان میں سر فہرست صحابہ کرام ہیں، جن کے تعلق سے قرآن اور حدیث کے بہت سارے ارشادات، ان کے عقیدے، ان کے ایمان، ان کے منہج، ان کے طریقہ کار کی پسندیدگی اور ان کی صحت کا گویا سرٹیفکیٹ فراہم کرتے ہیں قرآن و حدیث کے نصوص، کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اس کا مطلب ان کا عقیدہ اللہ کا پسندیدہ عقیدہ، ان کی عبادات اللہ کی پسندیدہ عبادات، ان کا منہج اور دین اور طریقہ کار، ان کا مسلک اللہ کا پسندیدہ مسلک ہے۔ لہٰذا اللہ کا پسندیدہ مسلک اگر ہم کو آپ کو سیکھنا ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے، تو سلف صالح میں سر فہرست صحابہ کرام کے عقیدے، عبادات، منہج، طریقے زندگی کو ہمیں دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ یہ مطالعہ، یہ تعلیم حاصل کرنا دوسرے بہت سارے نفل کاموں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والی نیکی ہے۔ تو سلف صالحین میں صحابہ، پھر ان کے بعد تابعین، پھر علماء ربانیین، ان کی شخصیات اور سیرت کو جاننا ہمارے لیے بحیثیت نمونہ، ہمارے لیے نیکی پر ابھارنے والا ایک محرک اور عامل بنتا ہے، اور اس میں بہت سارے فائدے ہیں۔ تاریخ کی تعلیم کو سیکھنا اور جاننا، یہ دراصل دنیا میں کہا جاتا ہے کہ عروج و زوال، افراد اور قوموں میں کامیابی اور ناکامی، بلندی اور پستی کے اصول و ضابطے سکھاتی ہے تاریخ کا مطالعہ، تاریخ کی تعلیم۔ ان کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم دنیا میں کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، دنیا کے نشے و فراز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف آزمائشوں اور امتحانات میں کامیابی سے گزرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے سامنے یہ شخصیات کے نمونے سلف صالحین کے موجود ہیں۔ وہ بھی انسان تھے، ان کو بھی ان آزمائشوں سے گزرنا پڑا جو ہمارے سامنے بھی پیش آتی ہیں۔ تو انہوں نے کس طرح سے اس کا مواجہہ اور مقابلہ کیا، اور ہم کس طرح کر رہے ہیں، ہم موازنہ کر کے اپنے آپ کو سدھار اور سنوار سکتے ہیں، کامیابی کے راستے پر لے جا سکتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں اس سلسلے میں کہی جاتی ہیں، یہاں صرف فضیلت والے اعمال کے اعتبار سے جو انہوں نے تذکرہ کیا میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ پانچویں نمبر پر انہوں نے تعلم و محاسن الاسلام، اسلام کے محاسن یعنی اسلام کی خوبیوں کا سیکھنا، یہ خود اپنے اندر بہت سارے فوائد اور مصلحتیں رکھتا ہے۔ کہ آپ اگر یہ جانیں گے کہ اسلام جس دین کو ہم مانتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کیا ہوا دین ہے، اس دین کی کیا خوبیاں ہیں، یہ دین مکمل ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی اور دین اتنا مکمل نہیں ہے، یہ دین فطری ہے، اس دین کے علاوہ کوئی دین ایسا نہیں ہے کہ انسان کے تمام فطری تقاضوں کا انتہائی معقول اور معتدل انداز میں لحاظ رکھے، یہ دین معتدل ہے، اس دین میں افراط و تفریط نہیں ہے، انسان کو مشقت میں ڈالنے والا نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر اس دین کی جتنی بھی تعلیمات ہے وہ انسان اور انسانی سماج اور معاشرے کے لیے ہر اعتبار سے مفید ہے، اس کی ذات کے لیے، سماج اور معاشرے کے لیے، اہل و عیال کے لیے، گھر بار کے لیے، تمام لوگوں کے لیے یہ محاسن اسلام کے جاننے کے فوائد ہوں گے۔ آج جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کے احکامات کو جاننے کے باوجود اس کی مخالفت کرتے ہیں، یہ ان کا عمل اور رویہ بتاتا ہے کہ وہ اسلام کی خوبیوں سے واقف نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی سچ کو چھوڑ کر جھوٹ بولتا ہے، دوسرے مذاہب میں بھی سچ کی تعلیمات ہے، اسلام کی بھی تعلیم ہے، عدل و انصاف قرآن کی تعلیم ہے، حدیث کی تعلیم ہے، چھوڑ کر ظلم و زیادتی کرتا ہے، حق مارتا ہے کسی کا، تو گویا وہ اپنے عمل سے کہہ رہا ہے کہ وہ اسلام کی تعلیم ہی نہیں بلکہ اسلام کی تعلیمات کے محاسن سے بھی ناواقف ہے۔ کیوں؟ جب کوئی شخص ظلم کرتا ہے کسی پر، جب کوئی شخص کسی پر زیادتی کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے،
ہاں تو وہ ایسا کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنا بھلا کر رہا ہوں. وہ دشمنی کے جذبے سے، دوستی کے جذبے سے، دنیا کے کسی مفاد کے حاصل کرنے کے اعتبار سے، اپنی شہرت اور کسی اقتدار کے حصول کے لیے جو بھی غلط راستہ اختیار کرتا ہے، تو اس غلط راستے کو اختیار کر کے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہوں. اگر وہ محاسن اسلام کو جانے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ جھوٹ، سازش، دھوکہ دہی اور گناہ کا کوئی بھی طریقہ اختیار کر کے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. کامیاب ہوگا اسلامی تعلیمات کو اختیار کر کے. یہ میں نے بہت اختصار کے ساتھ بتایا. اگر موقع ہوتا یا یہ خاص اس موضوع پر جب گفتگو ہو تو اس کی تفصیل انشاءاللہ پیش کی جائے گی. اس کے بعد یہ علم نافع کے سیکھنے کی کئی شکلیں بتائی. پہلا قرآن کا میں غور و فکر کرنا، دوسرا سیرت النبی اور شمائل نبوی علیہ الصلاۃ والسلام پر غور و فکر کرنا، اس کی تعلیم حاصل کرنا، تیسرا سلف صالح اور علماء ربانیین کی سیرت و تفصیلات کو جاننا، تاریخ کو جاننا، چوتھی چیز محاسن اسلام کو جاننا، اسلام کی خوبیوں کو. جب جب اسلام کی خوبیاں معلوم ہوتی جائے گی، ہمارا اسلام پر نہ صرف یہ کہ اعتماد مضبوط ہوگا بلکہ اسے اپنی زندگی میں اختیار کرنے کا جذبہ بھی مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا. دوسری چیز جو زیادہ فضیلت والی ہے، التفکر فی آیات اللہ الکونیہ، اللہ تعالیٰ کی کونی یعنی کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں پر غور و فکر کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، ان کو جو اللہ نے پیدا کیا، ان کی تخلیق میں، ان کی پیدائش میں، اور واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف یعنی گردش میں، آگے پیچھے ایک دوسرے کے جو آتے جا رہے ہیں، آ جا رہے ہیں، اس رات دن کی گردش میں لآیات نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ لأولی الالباب، اولو الالباب عقل والوں کے لیے. کون ہے یہ اولو الالباب؟ جو اقتدار کو حاصل کر لیں، جو اپنی چالاکی سے تجارت میں کامیابی اور بلندیاں حاصل کر لیں، وہ اولو الالباب ہیں. قرآن کی نظر میں دنیا کے مفادات مختلف طریقوں سے حاصل کرنے والا، عقل والا، شعور والا، دانش والا نہیں ہے. کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ وہ لوگ ہیں اولو الالباب جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، پہلوؤں پر، اپنے پہلوؤں پر. تو آسمانوں اور زمین کی نشانیوں میں قرآن کی ایک آیت یہاں پیش کی گئی ہے. ایسی بہت ساری آیات ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دعوت فکر، دعوت تدبر، غور و فکر کرنے کے لیے ابھارا ہے کہ اللہ کی فلاں اور فلاں نشانی میں، جانوروں میں غور کرو، آسمان کی تخلیق میں غور کرو، زمین پر غور کرو جس پر تم چلتے پھرتے ہو، اپنی پیدائش اور اپنی تخلیق میں غور کرو، اپنے گھر کے ارد گرد میں، اپنے اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری نسل کے بڑھانے کے لیے خود تمہاری ہی جنس سے جوڑا بنایا. اپنی زبانوں پر غور کرو، کھانے پینے پر غور کرو، درختوں پر غور کرو. ان لکم فی الانعام لعبرہ، چوپایوں میں تمہارے لیے عبرت کے سامان ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو کیسے بنایا، جانوروں کو کیسے بنایا، ان سے تمہارے لیے دودھ اور غذا کا انتظام کرتا ہے، ان کے چمڑوں کو تم استعمال کرتے ہو، ان کے گوشت کو استعمال کرتے ہو، اور کیا کیا بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں پر غور کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی حکمت، اس کا علم، اس کے احسانات اور اس کے بہت سارے لطف و کرم کے اسباب ہمیں معلوم ہوتے ہیں، جس سے ایمان میں مضبوطی ہوتی ہے، توحید میں پختگی ہوتی ہے، اور آدمی شرک اور کفر اور اللہ کے علاوہ دوسرے کی طرف توجہ کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کس طرح سورج، چاند، ستارے پر غور کرنے کے بعد قوم کو خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو نکل رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، یہ کسی کے بنائے ہوئے نظام کے پابند ہیں، یہ خود مخلوق ہیں، محکوم ہیں، یہ خالق اور حاکم کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں تمہارے شرک سے بری ہوں. شرک کے رد اور توحید کے اس بات پر استدلال کیا کائنات کی ان نشانیوں سے. انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوتوں اور ان کی توحید کے اس بات اور شرک کے رد کی پوری قرآن میں جو ہے آپ مثالیں کھنگال لیجئے، آپ کو کائنات میں غور و فکر کرنے کے فوائد کا ایک علم ہوگا. اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر فضیلت والے عمل کے طور پر انہوں نے کہا مجاہدۃ النفس علی القیام بالاعمال الصالحہ، کہ نیک اعمال کو انجام دینے میں مجاہدہ نفس کا مشقت اٹھانا. مجاہدہ، جہاد اور مجاہدہ ایک ہی مادے سے بنا ہے، بلکہ ایک ہی فعل کا مصدر ہے جہاد کا، جہاد اور مجاہدۃ. تو نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا. بہت سے لوگ کچھ نیکیاں ایسی کرتے ہیں جس میں
سہولت ہوتی ہے. جیسے مسجد میں گھر میں بیٹھ کے ذکر و اذکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت فضیلت والا کام ہے. لیکن اگر کہیں مال خرچ کرنے کی بات آئی، بیوہ یتیموں مسکینوں کے مسائل کو حل کرنے کا معاملہ آیا، تو چونکہ اس میں مشقت ہے، سچائی کا ساتھ دینے، جھوٹ کو رد کرنے، بدعت کی مخالفت کرنے، اہل بدعت کا رد کرنے کے لیے ان سے مقابلے کی ضرورت پیش آتی ہے. منکرین حدیث ہیں، ہاں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں، ان کی عظمت کو شان میں گستاخی کرنے والے، ان کی عظمت کو بٹا لگانے والے، جب ہم ان کا رد کرنے جاتے ہیں، کوئی اچھی بات بیان کرتے ہیں، تو وہ لوگ پلٹ کر ہم پر الزام تراشیاں کرتے ہیں، مختلف قسم کے القاب سے نوازتے ہیں، ہاں، گالیاں دیتے ہیں. تو گالی کھانے والے عمل میں ایک مشقت محسوس ہو رہی ہے. اور گھر میں بیٹھ کے ذکر و اذکار کے ہم اپنے میں پڑھتے ہیں. ہاں، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ سماج اور معاشرے میں، بلکہ اکثریت ایسی ہی ہوتی ہے کہ کون دوسروں کے پھٹے میں ٹانگ ڈالے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی ظالم ہے، ایک آدمی مظلوم ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا آپس کا مسئلہ ہے، جبکہ ایک مسلمان کو قوامین علی القسط، یعنی انصاف کو خوب قائم کرنے والا بننے کا حکم دیا گیا ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انصاف کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، ایک مظلوم ہے اور ایک ظالم ہے، تو آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، اگر وہ ظالم ہے تب بھی، مظلوم ہے تب بھی. ظالم کو ظلم سے روک کر مظلوم کو اس کا حق دلانے کے لیے دوڑ دھوپ کر کے، کوشش کر کے، آپ کی طاقت و استطاعت میں جو بھی ہو. لیکن ان کاموں میں آدمی کو مجاہدے کی ضرورت پڑتی ہے، قربانی کی ضرورت پڑتی ہے. ہاں، کبھی کبھی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ سماج اور معاشرے میں کچھ نیک طبیعت کے لوگ بھی آپ کو ملیں گے، لیکن ان کی نیکیاں ان کی اپنی ذات تک سمٹی ہوئی ہوتی ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، ہاں، یہ حضرت امام احمد ہی نہیں بلکہ دوسرے اور سلف سے اس قسم کے اقوال مروی ہے. کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، مسجد میں عبادات کرتا ہے، اپنے گھر میں عبادات کرتا ہے، مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، ریاضت، تسبیح، تحلیل، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اس کے بالمقابل ایک آدمی وہ ہے جو بدعت اور اہل بدعت کا رد کرتا ہے. دونوں میں سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ بہت اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے اسے. دونوں میں زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ ایک جو شخص عبادت و ریاضت کر رہا ہے مسجد میں، گھر میں، اپنی کٹیا میں، وہ اپنی ذات کے لیے صرف عمل کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، اس کی نیکی، اس کا خیر، اس کی ذات اپنی ذات تک محدود ہے. لیکن جو بدعت کا رد کر رہا ہے، اہل بدعت کا رد کر رہا ہے، اس شخص کی نیکی پوری امت مسلمہ اور جتنے لوگوں سے متعلق وہ بدعت اور سنت کا معاملہ ہے، ان تمام کو فائدہ پہنچا رہا ہے. وہ اللہ کے دین کی حفاظت اور سچائی اور حق کا دفاع کر رہا ہے. اس کے ذریعے سے دین کا چہرہ محفوظ بننے والا، اور شرک و بدعت جو دین کو داغدار اور مجروح یا مخلوط بناتی ہیں، اس سے وہ صفائی کا کام کر رہا ہے. اس لیے اس کا عمل صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہے بلکہ امت کے لیے بھی ہے. یہ زیادہ بڑا نیکی کا کام ہے کہ کوئی آدمی بدعات کا رد کرے، شرک اور خرافات کا رد کرے. باطل پرستوں کے باطل کا رد کرنا یہ اپنے لیے نیکی اور عبادت کرنے کے مقابلے میں ہے. یہ جو انہوں نے تذکرہ کیا، مجاہدۃ النفس، نفس کا مجاہدہ کرنا نیکیوں کے سلسلے میں اس کو شامل مانتا ہوں. اور یہ آج بہت سارے ارباب دین اور متدین حضرات اسے نہیں سمجھتے. آگے ہم بڑھے، کہہ رہے ہیں کہ وَأَمَّا عَن نَقْصِ الْإِيمَانِ، رہا ایمان کی کمی کا اور گھٹنے کا معاملہ، تو فَإِنَّ نَقْصَ الْإِيمَانِ يَكُونُ بِأَمْرَيْنِ، ایمان کی کمی دو شکلوں میں، دو چیزوں سے ہوتی ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا، ایک گناہ کے کرنے سے، ایک گناہ کو ترک کرنے سے، ایک نیکیوں کو کرنے سے. ہمارے سامنے جو کتاب ہے عربی میں یہ ٹیبل بنایا گیا ہے، آپ اسے ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ عنوان لگایا گیا کہ ایمان کا نقصان، یعنی ایمان کی کمی. اب اس کی دو شکلیں ہیں. ایک تو یہ ادھر کہ گناہ یعنی معصیت کے کرنے سے، معصیت گناہ کا کام اگر کوئی ارتکاب کر رہا ہے فعل، تو اس کا ایمان کم ہوگا. دوسری شکل جو بیان کی گئی ہے کہ نیکی یعنی اطاعت کے کام کو ترک کرنا یعنی چھوڑ دینے، نہ کرنے سے. ہاں، اب جو شخص اطاعت کے کام کو چھوڑ رہا ہے اس سے بھی ایمان کم ہو رہا ہے. لیکن یہاں اس کی دو شکلیں ہیں کہ جو شخص نیکی کے کام کو چھوڑنے والا ہے
وہ یا تو ترک کرنے کی وجہ سے قابل ملامت بن رہا ہے، گنہگار بن رہا ہے، یا نیکی کے کام کو چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار نہیں بن رہا ہے۔ ہاں، اس کو عربی میں ملوم اور غیر ملوم کہا، لائق ملامت اور وہ جو ملامت کے لائق نہیں ہے۔ گناہ کا کام، نیکی کا کام چھوڑ رہا ہے، چھوڑنے کے باوجود ایک آدمی قابل ملامت ہے اور ایک آدمی قابل ملامت نہیں ہے۔ قابل ملامت کون ہوگا؟ جو فرض اور حق واجب کو ترک کرتا ہے، نماز کو چھوڑ رہا ہے، ہاں، یا روزے کو چھوڑ رہا ہے، تو وہ قابل ملامت ہے۔ لیکن جو قابل ملامت نہیں ہے تو اس کی کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک دو شکلیں ہیں۔ ایک واجب یعنی فرض کو کسی عذر کی بنا پر چھوڑے، فرض عمل ہے، اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، لیکن اس عمل نہ کرنے کا ایک عذر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ توبہ میں آپ پڑھیے کہ جو لوگ منافقت کی بنیاد پر، کسی جھوٹے ہیلے بہانے کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک کے محاذ پر نہیں نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سرزنش کی۔ اور جو پکے سچے مومن تھے، جذبہ خیر رکھتے تھے، لیکن اپاہج ہیں یا اہل عذر ہیں اور نہیں جا سکے، یا ان کے پاس اسباب نہیں تھے اور نہیں جا سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر اولی الضرر کہہ کے کہ جو اولی الضرر ہے، اپاہج اور عذر والے، ان کو چھوڑ کر ان کو مستثنیٰ کر دیا کہ ان کے لیے سرزنش نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے۔ ابھی ہم آگے اس کی ایک دلیل اور پڑھیں گے۔ جو میں نے عورتوں کے تعلق سے ذکر کیا کہ اگر مہینے میں وہ ناپاکی کا کچھ پیریڈ ان سے جب آتا ہے تو نماز چھوڑ دیتی ہیں، اس نماز چھوڑنے کے باوجود ان کو گنہگار نہیں مانا جاتا، قابل ملامت نہیں مانا جاتا۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مستحب کو چھوڑنے والے ہیں۔ یہ دوسری شکل جو بتائی آخری کہ مستحب کو چھوڑا، ترک کیا نیکی کو، لیکن وہ نیکی فرض نہیں تھی بلکہ مستحب تھی۔ مستحب کسے کہتے ہیں؟ ہم اس کے دوسرے الفاظ میں نفل یا سنت بھی کہتے ہیں۔ مستحب اس نیکی کو کہتے ہیں کہ شریعت میں اس کا حکم اس طرح دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے کیا تو وہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اور اگر آپ نے ترک کر دیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو مستحب کو ترک کرنے سے انسان کے لیے جو ہے گناہ نہیں ہوتا، قابل ملامت نہیں ہوتا۔ اب یہاں کہ ایمان کا کسی نیکی کو چھوڑ دینے کی وجہ سے کم ہو جانا، گھٹ جانا، ہاں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے نہ کرنے کی وجہ سے ملامت زدہ نہ ہونا، اس کی مثال ہمارے یہاں صاحب مذکرہ نے یہ بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جو اس سے پہلے والے درس میں گزر چکا ہے کہ میں نے عقل اور دین کے نقصان والی، کمی والی کسی ذات کو نہیں دیکھا جو ایک عقل مند اور دانش مند آدمی کی عقل کو لے جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، تم سے زیادہ، عورتوں کو خطاب کر کے کہا۔ ہاں، تو آپ نے خود وضاحت کی، ان لوگوں نے، عورتوں نے سوال کیا کہ ہمارے دین اور ہماری عقل کا نقصان یا اس کا کم ہونا کیا ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا الیس شہادت المرأۃ مثل نصف شہادت الرجل، کہ کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے مقابلے میں آدھی حیثیت نہیں رکھتی؟ کہ اگر ایک مرد کی جگہ عورت کو گواہی بنایا جائے تو ایک مرد کی جگہ دو عورتوں کو گواہ کے طور پر مقرر کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا بلا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس کے عقل کا نقصان ہے۔ دوسرا کہ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ جب اسے حیض کا معاملہ آتا ہے، ماہانہ پیریڈ آتا ہے، تو اس وقت وہ نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزے رکھتی ہے؟ تو ہم نے کہا، عورتوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا فذالک من نقصان دینہا، یہ اس کے دین کا نقصان ہے، یعنی دین کی کمی ہے۔ چنانچہ عورت کے ایمان میں نماز اور روزے کے چھوڑ دینے کی وجہ سے حیض اور ناپاکی کی حالت میں ایمان کی ایک کمی تو آ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گنہگار نہیں ہوتی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان کے کم ہونے کی ہر شکل گناہ کے حاصل ہونے کی شکل نہیں ہوتی، یعنی ہر اس شکل میں جس میں ایمان گھٹ رہا ہے اس میں گناہ بھی کم ہو جائے ایسا ضروری نہیں ہے۔ بعض شکلیں ہیں، ہاں، فقط ینقص الایمان، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایمان تو گھٹتا ہے لیکن آدمی گنہگار نہیں ہوتا، جیسے یہ عورتوں کی مثال ہم نے دی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی یا عورت مستحب کام کو چھوڑ دے ہوئے، جیسے مثال کے طور پہ مسواک کرنا، ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استحبابی حکم دیا ہے، سنت ہے، مسنون ہے، مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص یہ نہیں کر رہا ہے تو اس کا ایمان کم ہوا لیکن وہ گنہگار نہیں ہوا۔ ہاں، اسی طریقے سے ایک نقطہ یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ مستحب کو ترک کر دینا
نفل کام کو ترک کر دینا یہ ایمان میں کمی تو لاتا ہے بنسبت اس کے کہ اگر وہ اس مستحب پر عمل کرتا تو اس کا ایمان زیادہ ہوتا. یعنی یہ کمی کس بنیاد پر ہو رہی ہے؟ نفل کے اعتبار سے کمی بیشی ہو رہی ہے. ہاں ابھی ہم ایمان کے درجات کو پڑھ چکے ہیں اور آگے پھر سے آ رہا ہے کہ ایک ہے کمال ایمان واجب، ایک کمال ایمان مستحب. واجب ایمان کا مکمل ہونا، مستحب ایمان کا مکمل ہونا. واجب ایمان یعنی ایک آدمی فرائض اور واجبات کو پورا کرتا ہے، حرام چیزوں سے بچتا ہے تو اس کا واجبی ایمان بڑھ گیا، مکمل ہو گیا. لیکن مستحبات پر وہ عمل نہیں کر رہا ہے، مکروہات سے نہیں بچ رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں اس کو انجام دینے والے کے مقابلے میں کم ہے. اور جو مستحبات اور پر نوافل پر بھی عمل کرتا ہے اس کا درجہ اس سے اور زیادہ اونچا ہو جائے گا، اس کا کمال اور بڑھ جائے گا. لیکن جس کے اندر یہ کمال نہیں ہے، اگرچہ وہ واجب اعتبار سے مکمل ایمان والا ہے، گنہگار نہیں ہے، لیکن مستحبات کے ذریعے کمال حاصل کرنے والے کے مقابلے میں اس کا ایمان کم کہلائے گا. اسی طرح معصیت کا ارتکاب کرنے سے ایمان کی کمی بعض اعتبارات سے بدلتی رہتی ہے. یعنی جیسے نیکی کا معاملہ ہے ویسے گناہوں کا بھی معاملہ ہے کہ کچھ گناہ کے کرنے سے ایمان زیادہ گھٹے گا، کچھ گناہ کے کرنے سے ایمان زیادہ کم گھٹے گا. تو الگ الگ اعتبار سے شیخ ابن عثیمین اس ضمن میں کہتے ہیں کہ ایمان اپنے گناہ کی جنس کے اعتبار سے، گناہ جیسا کیا جائے گا اس کی جنس کیا ہے، اس کی قدر اور مقدار کیا ہے، حیثیت کیا ہے، اسی طریقے سے اس گناہ کے سلسلے میں کرنے والے کا جذبہ کیا ہے. اگر وہ اس کو گناہ کرنے کے باوجود، گناہ کرنے والا اس کو ہلکا سمجھ رہا ہے بھاری ہونے کے باوجود، تو یہ بڑا گناہ ہو جائے گا. اسے بھاری سمجھ رہا ہے تو یہ ہلکا گناہ ہو جائے گا. تو اس کے بارے میں تہاون، کوتاہی، اس کی جنس، اس کی قدر، اسی طریقے سے گناہ کی طرف پکارنے والا داعیہ اور ابھارنے والا جذبہ، ہاں وہ کتنا مضبوط ہے اور کتنا کمزور ہے، اس اعتبار سے گناہ کا درجہ کم اور زیادہ ہوگا. رہا اس کی جنس اور قدر تو کہا کہ ایمان مثال کے طور پہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے سے ایمان زیادہ گھٹے گا صغیرہ گناہ کے مقابلے میں. ایک آدمی کبائر کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کا ایمان زیادہ کم ہوگا، اور ایک آدمی صغائر کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کا ایمان کم ہوگا. اسی طرح ایک آدمی کسی حرام جان کو قتل کرتا ہے، ہاں یہ بڑا گناہ ہے، اس کے بالمقابل کسی کے ناجائز طریقے سے کسی کا مال ہڑپ کرتا ہے. دونوں کبیرہ گناہ ہیں، لیکن اس کبیرہ میں بھی درجات کا فرق ہے. ایک ہے مال کو چھیننا، ہڑپ کرنا، ایک ہے جان کو ختم کر دینا. ظاہر سی بات ہے کہ جان کا مار دینا یہ مال چھیننے کے مقابلے میں زیادہ بڑا گناہ ہے. تو گناہ کی جو جنس ہے، حیثیت ہے، جیسی ہوگی اب اس کے ارتکاب سے اسی کے اعتبار سے ایمان میں کمی ہوگی. اسی طرح ایک آدمی ایک گناہ کر رہا ہے، ایک آدمی دو گناہ کر رہا ہے. ایک آدمی ایک گناہ کر رہا ہے، دوسرا آدمی اس گناہ کو بھی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ دوسرا گناہ بھی کر رہا ہے. تو سیدھی سی بات ہے کہ دو گناہ کرنے والا انسان زیادہ بڑا گنہگار ہوگا ایک گناہ کرنے والے کے مقابلے میں. اب یہاں اس دو کی بھی حیثیت ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک گناہ جیسے شرک سب سے بڑا کر رہا ہے اور پھر چھوٹے چھوٹے کئی گناہ، تو وہ ایک والا بھی بڑا ہو سکتا ہے، یہ جنس کے اعتبار سے. دوسری شکل کہ معصیت کے سلسلے میں تہاون، لاپرواہی، بے حیثیت سمجھنا. ہاں جیسے ایک آدمی، اس سے پہلے میں نے شیخ علامہ فضیل ابن عیاض کا ایک قول میں نے بیان کیا تھا کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کو معمولی سمجھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اس کے دل میں کم ہے. العظیم کے تحت پڑھا ہم نے، ہاں کہ اللہ کی عظمت کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حرام کیا ہے اور اس کو یہ معمولی سمجھ کے کر رہا ہے. تو جتنا معمولی سمجھے گا اتنا زیادہ بڑا گستاخ ہوگا، اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا، اور گناہ اس کا بڑا کہلائے گا. اور گناہ کرتے ہوئے اگر اس کے دل و جذبے میں یہ ہے کہ نہیں یہ گناہ بڑا ہے، میں نے بہت غلط کام کیا، اس کا احساس ہے کہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کرنے کے باوجود گناہ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اللہ کے سامنے شرمندہ ہے، تو اس کے گناہ کا درجہ کم ہو جائے گا. وہی تہاون کا معنی ہے کہ اگر کوئی شخص نافرمانی کر رہا ہے، معصیت کا ارتکاب کر رہا ہے اور اس میں متہاون یعنی کوتاہ ہے، ہاں تو اور کوتاہی اس طرح کر رہا ہے کہ اس سے بہت کم ڈر رہا ہے، اس کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے، ہاں تو ایسے شخص کا ایمان کا نقصان، ایمان کے گھٹنے کا درجہ اس شخص کے مقابلے میں زیادہ ہوگا جس سے کوئی گناہ
سرزد ہو رہا ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم اپنے دل میں رکھتا ہے اور گناہ کرنے کے باوجود اس کا خوف دل میں ہے کہ میں نے غلط کام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پکڑ سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، یہ ڈر اس کے دل میں موجود ہے، لیکن پھر بھی کوتاہی سرزد ہو گئی، تو اس ڈر، خوف اور احساس کی بنیاد پر، احساس جرم کی بنیاد پر اس کا بڑا گناہ بھی کم درجے کا ہو جائے گا، اور جو احساس جرم نہیں رکھتا تو اس کا چھوٹا گناہ بھی اللہ کے یہاں بڑا ہو جائے گا۔ تیسری شکل کہا کہ گناہ کی طرف ابھارنے والا داعیہ، اس کی مثال ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، مذکرہ میں بھی انہوں نے وہی مثال بیان کی ہے، کیونکہ اگر کوئی معصیت اور گناہ ایسے شخص سے صادر ہوتی ہے جس کے اندر گناہ کے اور ابھارنے والے دواعی اور محرکات کمزور ہیں، تو اس کا ایمان کی کمی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہوگی اس شخص کے گناہ کے مقابلے میں جس کے اندر گناہ کا داعیہ مضبوط ہے، اور وہ گناہ کی طرف ابھارنے والی چیز اس کے یہاں زیادہ قوی انداز میں پائی جاتی ہے۔ جیسے فقیر کا تکبر کرنا، کوئی محتاج آدمی ہے وہ گھمنڈ کر رہا ہے، اسی طرح بوڑھے آدمی کا زنا کرنا، یہ زیادہ بڑا ہے گناہ کے اعتبار سے مالدار آدمی کے تکبر کے مقابلے میں اور نوجوان آدمی کے زنا کے مقابلے میں، کیونکہ نوجوان آدمی کا زنا کرنا، مالدار آدمی کا تکبر کرنا سبب اور داعیہ رکھتا ہے، بوڑھے آدمی کے زنا کے مقابلے میں جوان آدمی کا زنا یہ زیادہ یہ درجے کے اعتبار سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں داعیہ کمزور ہے، یہاں داعیہ مضبوط ہے۔ اسی طریقے سے فقیر کے استکبار کے معاملے میں اور بڑے آدمی کے گناہ، عمر دراز آدمی کے زنا کے معاملے میں کی طرح ہی یہ بادشاہ کے اندر جھوٹ والا معاملہ بھی ہے۔ میں نے حدیث بیان کی ہے، اس سے پہلے کچھ دیر پہلے میں نے بیان کی اسی درس میں۔ یہ کمزور ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس سلسلے میں گناہ کی طرف ابھارنے والا داعیہ ان لوگوں کے یہاں، یعنی بادشاہ کے جھوٹ بولنے کا داعیہ کمزور ہے، بوڑھے آدمی کے زنا کرنے کا داعیہ کمزور ہے، فقیر و محتاج کا جو ہے تکبر کرنے کا داعیہ کمزور ہے۔ اس کمزور ابھارنے والے تقاضے کے باوجود، داعیہ ہم تقاضا کہہ لیں، تقاضا کمزور ہے پھر بھی گناہ کر رہا ہے، گویا اس کے اندر گناہ کی جسارت زیادہ ہے، اس لیے اس کا گناہ زیادہ بڑا ہوگا۔ اسی لیے آخر میں انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ حقیقت میں شرک کا کوئی داعیہ موجود ہی نہیں ہے، کوئی دلیل بھی نہیں ہے اور کوئی تقاضا بھی نہیں ہے۔ جن لوگوں سے لوگ مانگ رہے ہیں وہ فقیر ہیں، اللہ غنی ہے، فقیر دے ہی نہیں سکتا، جس کا دامن خالی ہے، جو مالک ہے ہی نہیں کائنات کا، اس سے مانگ رہے ہیں، مطلب یہاں داعیہ ہی نہیں ہے کہ ہم ان سے مانگیں، فقیروں سے، تہی دستوں سے۔ چنانچہ چونکہ شرک کی طرف دعوت دینے والا کوئی سبب، کوئی داعیہ، کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اس لیے علی الاطلاق تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور انہوں نے بیان کیا کہ گناہ ایمان کو کم کرنے والی کیوں ہوتی ہے، گناہ ایمان میں کمی لانے والا سبب کیوں بنتا ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض کرتے ہیں کہ جب آدمی گناہ کر رہا ہے تو یہ اس کی حالت یہ بتاتی ہے کہ اس کا ایمان اور اس کا تصدیق والا معاملہ کمزور ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معصیت کو ناپسند کرتا ہے، وہ اس کو مضبوط انداز میں نہیں مان رہا ہے کہ جو گناہ وہ کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ ناپسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے غضب میں ڈالنے والا ہے۔ اگر اس کا یہ ایمان اور یہ یقین مضبوط ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو، اس کام کو ناپسند کرتا ہے، تو اس کام کو وہ کرتا ہی نہیں، اس کا ارتکاب نہیں کرتا۔ اب جو بھی آدمی مثال کے طور پہ ایک چور چوری کر رہا ہے، تو چوری کرتے ہوئے وہ اپنے عمل سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا اسے اعتبار نہیں رہا، یا اس کے دل میں یہ داعیہ کمزور ہو چکا ہے کہ اللہ اسے ناپسند کرتا ہے۔ اگر وہ مضبوط انداز میں جانتا کہ اللہ ناراض ہو جائے گا اس سے، اللہ کو یہ کے لیے یہ ناپسندیدہ عمل ہے، تو اس کام کا ارتکاب نہ کرتا، یا پھر اس لیے کہ اللہ لضعف بغضہ لما یبغضہ اللہ عز وجل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو ناپسند کرتا ہے، یہ بندہ جو اس کا ارتکاب کر رہا ہے یہ اس چیز کو ناپسند کرنے میں کمزور ہے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ جو چیز ہم اللہ کی محبوب ہے
وہ ہماری محبوب بن جائے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ایمان کا مضبوط اور اعلیٰ درجہ. جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ ہمیں پسند ہو جائے، جو اللہ کی ناپسندیدہ ہے وہ ہمارے لیے ناپسندیدہ ہو جائے. اب ایک آدمی اللہ کی ناپسندیدہ چیز کو ناپسند نہیں کر رہا ہے یا ناپسندیدگی کم ہے، یعنی اسی وجہ سے اس کے ایمان میں کمی ہے. تو جو چیز اللہ کو ناپسند ہے یہ بندے کو بھی ناپسند ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے. یہ دلیل ہے کہ اس کے ایمان میں کمزوری ہے. اسی طریقے سے جب مومن کوئی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے تو لامحالہ یقینی طور سے اس کے دل میں اس کا دل جو ہے 3 حالتوں سے خالی نہیں رہ سکتا. اگر ایک مسلمان ہے، مومن بندہ ہے اور پھر بھی گناہ کر رہا ہے تو اس کے دل میں 3 میں سے ایک چیز ضرور ہوگی. ہاں، یا تو تینوں ہوگی یا تینوں میں سے ایک چیز، علی الاقل کم سے کم ایک چیز تو ہوگی کہ وہ گناہ کرتے ہوئے اس گناہ کو ناپسند کرے، بغضھا. یا دوسرے نمبر پر کہ اس گناہ کی سزا سے اس کو خوف ہو، ڈر لگے کہ میں گناہ تو کر رہا ہوں لیکن اس کی سزا ہے، جب اللہ پکڑ کرے گا اس کی تو بہت سخت ہوگی. اس کا ڈر دل میں موجود ہوگا، گناہ کرنے کے باوجود دل میں ڈر موجود ہوگا. تیسری چیز یہ کہ گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں اس کی معافی کی امید ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ سے مجھے معاف کر دے گا. ہاں، یہ 3 چیزیں. ایک مومن بندہ اگر ایمان ہے دل میں تو گناہ کرتے ہوئے یہ 3 میں سے تینوں چیزیں یا 3 میں سے کم ایک چیز ضرور ہوگی. ہاں، لیکن اگر ان تینوں چیزیں سے کسی انسان کا دل خالی ہے اور گناہ کر رہا ہے، بڑی غور سے سنیے گا، یہ تفصیلی مضمون دوسرے انداز میں لوگ بیان کرتے ہوں لیکن ایمان کے مبحث میں عام طور سے ہم لوگ نہیں سمجھتے یا لوگ بیان نہیں کرتے، تفصیلات میں نہیں جاتے. اگر ایک بندہ مومن گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور ان 3 چیزوں میں سے، مطلب اس گناہ کو ناپسند کرنا، اس گناہ کی سزا سے ڈرنا اور اس گناہ کی معافی کی امید رکھنا، یہ 3 چیز یا تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے، دل خالی ہے، تو کہہ رہے ہیں ایسا انسان چاہے اپنے آپ کو مسلمان اور مومن سمجھے کہے، وہ مسلمان نہیں ہوگا. وہ یا تو نفاق اکبر والا منافق ہوگا، ایسا منافق، نفاق اصغر نہیں، ایسا منافق جس کا نفاق اکبر ہے، یا وہ کافر ہوگا. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان حرام کاموں میں سے کسی بھی کام کا ارتکاب کرتا ہے، جیسے فواحش کہتے ہیں ہم اردو میں، فاحشہ عام طور سے بدکاری کے کاموں کو کہتے ہیں، فواحش عربی زبان میں بڑے بڑے گناہوں کو کہتے ہیں فواحش. اور اگر یہ دوسرے اعمال کے ساتھ اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو بدکاری اور ایسے کام جس میں بے حیائی کا عنصر شامل ہو. تو جیسے فواحش کا ارتکاب، اس میں جو ظاہری اور باطنی ہے، یعنی کھلی اور چھپی، کھلے طور سے کوئی سر عام زنا کرے، چوری چھپے جو ہے عشق و معاشقہ کرے مثال کے طور پہ، تو کھلے اور برے فواحش بڑے گناہ. الاثم گناہ کا کام، اور ناحق ظلم کرنا، یا اللہ کے ساتھ ایسا شرک کرنا جس کی اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہی نہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بغیر علم کے کوئی بات کہنا، بغیر علم کے فتویٰ دینا، کوئی دعویٰ کرنا، اس قسم کی باتیں اس میں شامل ہے. یہ قرآن کی آیت کے سے علامہ ابن تیمیہ نے ان گناہوں کا تذکرہ کیا. تو کوئی اس میں سے کوئی بھی حرام کام اگر کوئی بندہ ارتکاب کرتا ہے اس حرام کام کا، تو کیوں کرتا ہے؟ یا تو اپنے ایمان کی اصل اور اس کے کمال میں کمزوری کی وجہ سے. یعنی کئی شکلیں ہیں. ایک مومن بندہ، ایک انسان اگر ایسا کر رہا ہے، ان کاموں میں سے کوئی کام کر رہا ہے گناہ کا کام، تو یا تو اس کے اصل ایمان میں کمی ہے، یا کمال ایمان میں کمی ہے، یا اس کا علم اور تصدیق کمزور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اللہ کی شریعت اور تعلیمات پر. اس کا علم اور اس کی تصدیق کمزور ہے، یا اس کی محبت اور نفرت، جو ایمانی محبت اور ایمانی نفرت ہے، اللہ سے محبت اور اللہ سے کی ناپسندیدہ چیزوں سے نفرت، یہ چیز کمزور ہے. لیکن اگر اس کا اصل ایمان صحیح ہے، علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ گناہ کرتے ہوئے اگر اس کا اس اصل اسلام ایمان کی جڑ بنیاد جو اصل ایمان ہے اگر وہ صحیح ہے، یعنی تصدیق، تو ان حرام چیزوں کو کرتے ہوئے مومن اس کے ساتھ اس کی کراہت بھی دل میں رکھے گا اور اس کے ساتھ نفرت بھی رکھے گا. جب وہ اس کام کا ارتکاب شہوت کے غلبے یا کسی اور سبب کی وجہ سے کر بیٹھا، انسانی اور بشری تقاضے سے اگر اس سے گناہ ہو بھی گیا، تو اگر اس کے اندر اصل ایمان
اور اصل تصدیق موجود ہے تو وہ اس گناہ کو ناپسند کرے گا، اس سے کراہت دل میں رکھے گا۔ چنانچہ فلا بد ان یکون مع فعلها فیہ بغض لها، اس کے کام اس گناہ کو کرنے کے باوجود اس کے اندر اس گناہ سے نفرت اور ناپسندیدگی ضرور ہونی چاہیے اور ہوگی۔ وفیہ خوف من عقاب اللہ علیہ، اور اس کے دل میں اس گناہ کے کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے عقاب اور سزا کی خوف کا تصور بھی ہوگا، اور اسی طریقے سے وفیہ رجاء، اس کے دل میں امید بھی ہوگی کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس سزا اور پکڑ سے بچ جاؤں گا، اللہ مجھے معاف کر دے گا، یا تو توبہ کے ذریعے سے یا کچھ اور دوسری نیکیوں کی وجہ سے، جیسے قرآن میں ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کرتی ہے، تو نیکیوں کے وجہ سے میرے وہ گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ وَإِمَّا عَفْوٌ، یا اللہ کی معافی کی وجہ سے، اور گناہوں کے معاف کرنے کے جو دوسرے اسباب قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، ان اسباب میں سے کسی سبب کے ذریعے سے اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کے جملے کا آخری حصہ میں دہراؤں کہ ایک مومن بندہ اگر گناہ کر بھی بیٹھا ہے کسی وجہ سے، شہوت کے غلبے یا بشری تقاضے کی بنیاد پر، تو اس کے دل میں ان 3 چیزوں میں سے 3 چیزیں ہوگی: اس گناہ کی ناپسندیدگی، گناہ پر اللہ کی پکڑ کا ڈر، تیسرا یہ کہ اس گناہ کی معافی کا خیال کہ اللہ توبہ سے، معافی سے یا کچھ نیکیوں کے بدلے میں اللہ مجھے اس سے معاف کر دے گا۔ وَإِلَّا، اگر ایسا نہیں ہے، شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہے کہ بندے کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود نہیں ہیں گناہ کرنے کے باوجود، آج غور کریں ہمارے اسلامی سماج اور معاشرے میں بہت سارے مسلمان بہت سارے گناہ کر رہے ہیں۔ ایک آدمی سودی لین دین کر رہا ہے، اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بعض لوگ سودی لین دین کرنے کے باوجود شرمندہ رہتے ہیں، خوفزدہ رہتے ہیں، اور یہ تصور رکھتے ہیں کہ ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں، ہم کو اللہ اس سے نکال دے، ہم اس سے معافی طلب کر لیں، توبہ کر لیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سودی لین دین کر رہے ہیں اور اس کو جائز بتانے کے لیے ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں، کچھ مولوی اور مفتیوں کے فتوے لا کے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں، یہ آج ہماری ضرورت کا تقاضا ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، حالات ایسے ہیں، فلاں فلاں مختلف بہانوں کے ذریعے سے اس حرام کو حلال بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک جو سودی لین دین کر رہا ہے اور خوف زدہ ہے، اپنے گناہ کو گناہ مان رہا ہے، اور ایک آدمی وہ جو سودی لین دین کر رہا ہے لیکن اپنے گناہ کو گناہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا خوف دل میں نہیں ہے، ہاں وہ اس کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے۔ تو دونوں میں فرق علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تینوں چیزیں نہیں ہیں، اس گناہ سے ناپسندیدگی نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اور اس گناہ کی معافی کا خیال اور تصور، امید اور رجا نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ فَإِذَا لَمْ يُبْغِضْهَا، اگر اللہ سے اگر وہ گناہ کو ناپسند نہیں کر رہا ہے، وَلَمْ يَخَفِ اللَّهُ فِيهَا، اور اس گناہ کے سلسلے میں اللہ کا خوف نہیں ہے اور اس کی رحمت کی امید نہیں ہے، فَهَذَا لَا يَكُونُ مُؤْمِنًا بِحَالٍ، تو ایسا انسان کسی بھی حالت میں مومن نہیں ہوگا، کسی بھی حالت میں، بل ہوا کافر و منافق، بلکہ وہ کافر یا منافق ہوگا۔ اچھی طریقے سے سمجھیں، ہمارے یہاں کچھ لوگ اپنے آپ کو مسلمان اور مومن ہم اور آپ کہتے ہیں، اگر اس کیفیت اور حالت کو پہنچ جائیں تو اپنے خیال میں اپنے آپ کو تسلی دے کہ یہ مسلمان ہیں۔ آج کتنے مسلمان اس قسم کے ہیں، گناہ کر رہے ہیں اور تصور گناہ ہے ہی نہیں۔ اگر ایسا ہے تو انہیں ڈرنا چاہیے، اپنے آپ کا اور داخل کا محاسبہ کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خوش فہمی میں ہے کہ مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن اسلام کے دائرے سے ہم باہر جا چکے ہیں، ہم منافق یا کافر ہو چکے ہیں۔ یہ اس صراحت کے بعد یہاں انہوں نے ایک لائن میں ایک موضوع کا ذکر کیا کہ ہناک اسباب خارجیہ تنقص الایمان، کہ یہ تو اندر کے، ہمارے اندر کے اور اپنے بندے کے عمل ہوتے ہیں، داخلی اسباب ہم نے جو اب تک پڑھے جس سے ایمان گھٹتا ہے، لیکن کچھ خارجی اسباب بھی ہیں جس کے ذریعے سے ایمان پر اثر پڑتا ہے اور ایمان میں کمی آتی ہے، جیسے شیطان اور اس کے وساوس اور اس کے جو ہے دھوکے، اسی طریقے سے دنیا اور اس کی محبت، ہاں اس کے غفلت میں ڈالنے والی چیزیں، آج دنیا کی چمک دمک اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، دنیا سمٹی ہوئی ہے، بہت سارے لوگ موبائل پر وہ چیزیں جو نفسانی خواہشات اور گناہوں سے تعلق رکھتی ہیں اس سے جڑے رہتے ہیں۔ یہ چیزیں جب کر رہا ہے آدمی تو حقیقت میں یہ بھی گناہ ہے، لیکن اسباب خارجی بن جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے برے جانشین، برے دوست اور احباب،
یہ بھی خارجی اسباب ہیں جو انسان پر اثر انداز ہو کے اس کے ایمان میں کمی اور نقصان کا باعث ہوتے ہیں۔ یہ چند باتیں ایمان کی کمی بیشی سے متعلق عرض کی گئی ہیں۔ یہاں کل سے ہمارا یہ عنوان چل رہا تھا کہ اہل سنت والجماعت کے یہاں ایمان کے باب میں ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، گھٹتا ہے گناہ کے ارتکاب سے، بڑھتا ہے نیکیوں کے کرنے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔